جی ناظرین کرام، تو بات چل رہی تھی. اب ہم آپ کو اپنی نئی کلپ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نئے مسائل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. اور مسائل ہے بدھ کے روز کے، یعنی کہ بدھ کے روز قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا تو سمرقند کی طرف کے 6 درویش حاضر خدمت تھے. تو مولانا بخاری ابھی حاضر تھے جو خواجہ صاحب کے بھی خدمت میں رہتے تھے. پھر بھی وہ واحد اراکین کرمانی بھی آ کر بیٹھے، یعنی وحداد اور اراکین بھی یعنی کہ کرمانی بھی آ کر آپ کے پاس میں بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد میں گفتگو اس بارے میں ہو رہی تھی کہ نماز فریضہ میں اس قدر تاخیر کی جائے کہ وقت گزر جائے اور قضا کر کے ادا کریں. آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ وہ کیسے مسلمان ہیں جو نماز وقت پر ادا نہیں کرتے اور اس قدر درویش یعنی کہ دیر کرتے ہیں کہ وقت گزر جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ درویش فرما رہے تھے کہ ایسے لوگ ہیں کہ لوگ وقت پہ نماز ادا نہیں کرتے، اور وہ لوگ جب وقت گزر جاتا ہے، وقت طویل گزر جاتا ہے اور کم وقت رہتا ہے تو نماز ادا کرتے ہیں. اور ایسے کیسے لوگ ہیں جو دیر کرتے ہیں وقت پر اور وقت گزرتا چلا جاتا ہے. ان کی مسلمانی پر پیش یعنی ہزار افسوس، ایسے جو مسلمان بھائی ہیں تو ان کی مسلمانی پر پیش گوئی ہزار افسوس جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کوتاہی کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جب نماز پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو جاؤ اور اللہ کی عبادت اور ریاضت میں لگ جاؤ تو ایسے ہو جاؤ اور اتنی جلدی نماز پڑھے جتنا کہ وقت اس میں زیادہ نہ گزرے، زیادہ تاخیر نہ کری جائے اور نماز وقت پہ پڑھی جائے اور ادا کی جائے. یہی بہتر ہوتا ہے کہ وہ دن گزر جاتا ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کوتاہی کرتے ہیں. ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں، عبادت میں کاہلی کرتے ہیں، دنیا بھر کے کام خرافات میں گزر جاتے ہیں. کوئی تاش کھیلنے میں گزر جاتا ہے، کسی کا چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے گزر جاتا ہے، کسی کا چوراہے پہ بیٹھ کے گزر جاتا ہے، کسی کا پان کے کھوکے پر بیٹھ کے گزر جاتا ہے، کسی کا اپنے دوستوں کے ساتھ میں گپ شپ میں گزر جاتا ہے. اور ایسی وقت گزر جاتا ہے کہ وہ بالکل اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے اور پھر دیکھتے نہیں اپنے وقت کو کہ ہمارا وقت کیسے اور کہاں اور کس طرح گزرتا ہے. اپنی زندگی کو خراب کرتے رہتے ہیں اور چراہے پہ بیٹھ کے گپ شپ ایسے ملاتے رہتے ہیں. کسی کو منتری بنا دیتی ہیں، کسی کو سنتری بنا دیتی ہیں، کسی کو ہرا دیتی ہیں، کسی کو جتا دیتی ہیں. غرض کے تمام طرح کی خرافات ہیں، کسی رشتہ دار کی، کسی خاندان کی، کسی ملنے والے کی، کسی پڑوس کی، کسی کی اچھائی کسی برائی میں لگاتار ایسے گزر جاتے ہیں اور انہیں یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ وقت ہمارا کیسے گزرا اور کس طرح سے گزر گیا. اور ہم اس وقت کی قدر کریں، اور وہ وقت ایسے قدر کرنے کے لائق ہے کہ ایک اپنی زندگی کا وقت گزر گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ کبھی واپس نہ ملے گا. تو یاد رکھیں اپنے نماز میں دیر نہ کریں، کوتاہی نہ کریں. وقت کو نماز کے ساتھ یعنی نماز وقت کے ساتھ ادا کی جائے اور وقت کی اہمیت بھی سمجھیں اور اس نماز کی اہمیت سمجھیں جو نماز اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرر وقتوں میں یعنی کہ حاضر کی گئی ہے، فرض کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر بھی ارشاد فرما دیا کہ نماز ادا کرو اپنے مقرر وقتوں میں، یعنی کہ جو مقرر وقت اللہ تعالیٰ نے 5 وقت عطا فرمائے ہیں نماز کے لیے، انہی 5 وقتوں میں اپنی نماز کو اپنی ادا کرو، نہ کہ وہ نمازوں کو دیر کرو یا اپنی کاہلی میں سستی میں وقت کو خالی گزار دو. تو ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ ایسے لوگ جو اپنے وقت کو خالی گزار دیتے ہیں اور بکواس میں گزار دیتے ہیں. اور لوگوں سے گزارش ہے، عرض ہے کہ اپنی نماز کو بدستور ادا کریے اور وقت پر ادا کریے، نہ کہ کسی جگہ خالی بیٹھ کے یہ فضول گوئی میں اپنا وقت گزاریے تو وہ وقت کبھی واپس نہیں آ سکتا. جو 1 منٹ کا وقت، 2 منٹ کا وقت، 5-10 منٹ کا وقت، گھنٹہ 2 گھنٹے کا وقت آپ کا فضول گزر گیا اور ایسی چلا گیا تو وہ آپ کا وقت خالی جو گیا وہ لوٹ کر نہیں آئے گا. ایسا قیمتی وقت اور قیمتی بادشاہ کی عدالت میں پیش کرو، اور وہ بادشاہ جو اللہ ہے، جو وحدہ لا شریک ہے،
وہ اللہ کی عدالت میں ادا کر دیجئے وہ وقت، اور ایسا ادا کر دیجئے کہ لوگ دیکھیں کہ بے شک یہ وقت ایسا ہے کہ بے شک اس میں ہمیں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ جس مولا کریم نے ہمیں پیدا کیا، جس مولا کریم نے ہمیں نعمت عطا فرمائی، جس مولا کریم نے ہمیں اچھی اچھی آرائشوں سے نوازا، کیا عیش و عشرت، کتنی اچھی شکل عطا فرمائی، کتنی اچھی ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ اور سب سے خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مولا کریم حبیب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہمیں بنا کے بھیجا، ہمارے اپنا امتی بنا دیا، اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا۔ سب سے حسین اور خوشنما بات یہ ہے، اور پھر ہمیں مسلمان بنا دیا۔ ہو سکتا وہ کسی جانور کی شکل میں بنا دیتا، ہو سکتا ہے کسی درندے کی شکل میں بنا دیتا، ہو سکتا ہے کسی پرندے کی شکل بنا دیتا۔ انسان سے ہٹ کے کتنی اشیاء، کتنی حیوانات، نباتات، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، لیکن وہ بھی اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں ایک اور چیز ارشاد فرماتا ہے کہ جو پیڑ درخت جو اللہ کی عبادت سے گریز کر گیا، جو گریز کر جاتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرتا، وہ کاہلی برت دیتا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا چھوڑ دیتا ہے، تو اس پیڑ کو اللہ تعالیٰ دوسرے دن اسی دن کاٹوا دیتا ہے۔ یہ ہے یعنی پیڑ کی حقیقت۔ اور جو جانوروں کی حقیقت بھی اسی طرح ہے، لیکن ایک انسان ایک ایسا ہے کہ روز بروز دن نکلتے چلے جاتے ہیں، روز بروز دن ٹلتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی تسبیح سے بالکل بے خبر ہو کے بیٹھ گیا ہے۔ ہمیں لازم ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی ایسی عبادت کریں اور وقت پہ عبادت کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت پہ جو زندگی عطا فرمائی وہ واپس نہیں آنے والی ہے۔ چلیے بہرحال ہمیں آگے ابھی بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پھر فرمایا کہ میرا گزر ایسے شہر سے ہوا جہاں پر یہ رسم تھی کہ وقت سے پہلے نماز کے لیے تیار ہو جاتے رہتے تھے لوگ۔ آپ فرماتی شیخ کہ ایسی جگہ سے بھی میرا گزر ہوا کہ لوگ جو تھے، یعنی کہ ایسے شہر میں گزر ہوا کہ لوگ نماز سے پہلے ہی تیاری کر دیتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو سب وقت سے پہلے ہی تیار ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ یہ سبب ہے کہ جب وقت ہو تو فوراً نماز ادا کر لیں، یعنی کہ وقت پر، یعنی کہ تیاری پہلے سے چل رہی ہے، پہلے سے تیار ہے نماز ادا کرنے کے لیے۔ جیسی نماز کا وقت ہو اور ویسے اللہ کی عبادت میں لگ جائے، نماز میں لگ جائے، کیونکہ جب تک جب تک تیار نہ ہوں گے تو شاید وقت گزر جائے، یعنی کہ جب وقت ہو جائے گا اور نماز کے لیے وقت ہوگا تو ایسا وقت گزر جائے گا کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے گا، اور نماز کے لیے دیر ہو جائے گی اور نماز میں کاہلی ہو جائے گی۔ اس لیے ہم لوگ یہاں پہ پہلے کے پہلے تیاری کر کے رکھتے ہیں نمازوں کی، اللہ کی عبادت کی، اور جب ہمارا وقت آتا ہے عبادت کا تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی وقت پر نماز ادا کر لیتے ہیں۔ پھر یہ منہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح دکھا سکیں گے؟ یعنی آپ فرماتے ہیں اگر ہم اللہ کی عبادت نہ کر سکے، وہ شہر کے لوگ فرماتے ہیں آپ سے شیخ سے کہ اگر ہم نہ کر سکے اور نماز میں کاہلی ہوتی گئی، گزرتے گیا وقت، گزرتا گیا، تو ہم اللہ کی عبادت نہ کر سکیں گے وقت پہ، تو اللہ کے سامنے کیا منہ دکھا سکیں گے؟ اور اللہ کے رسول کو ہم کیا منہ دکھا سکیں گے؟ اللہ کے رسول، ہم آپ کے امتی تو ہیں لیکن ہم نے نماز وقت پر ادا نہ کری۔ یہ اللہ کے رسول، یہ ہم واقعی آپ کے امتی ہیں، سچ میں آپ کے امتی ہیں، لیکن ہم نے آپ کے اوپر درود و سلام کی کثرت نہ کی۔ تو اس طرح کی باتیں آپ فرماتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کے لیے جلدی کرو، یعنی کہ مرنے سے پہلے توبہ کے لیے جلدی کرو، اور فوت ہو جانے سے پیشتر نماز کے لیے جلدی کرو، یعنی کہ مرنے سے پہلے توبہ بھی ضرور کر لو، ہر وقت توبہ کرتے اللہ کی بارگاہ میں، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہم گزر جاؤ، ہماری زندگی گزر جائے، ہمارا انتقال ہو جائے، ہماری سانسیں نکل جائیں ہمارے جسم میں سے، اور ہم توبہ نہ کر پائیں اور ہمارے گناہ ایسی کیسی رہ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بہت جلدی توبہ کر لو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا کب کیا ہو، اور فوت ہو جانے سے پیشتر نماز کے لیے بھی جلدی کر لیا کرو۔ یہ وقت 2-4 منٹ میں، 1 منٹ میں پتہ نہیں کہ ہماری زندگی کا چراغ کب بجھ جائے گا،
یا ہمارے دنیا سے پرواز کب ہو جائیں گے، ہماری روح قبض ہو جائے گی، یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہم اس بارے میں۔ اس لیے ہم کوئی اپنا وقت دیکھ کر تو نہیں آئے ہیں کہ نماز ہم پڑھ لیں گے تو ابھی تو بہت وقت ہے، لیکن لوگوں کا میں نے اکثر یہ چیز دیکھی ہے کہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے میں کل کر دوں گا، میں پرسوں کر دوں گا، میں فلاں دن کر دوں گا، اس طرح سے باتیں کرتے ہیں لوگ جیسے کہ میں اللہ کے گھر سے اپنا وقت دیکھ کر آیا ہوں، یعنی کہ مجھے ابھی زندگی کا معلوم ہے، لیکن زندگی کا کچھ بھی نہیں معلوم کسی کو بھی۔ ایسی باتیں کرنا چھوڑ دو اور بند کر دو، یہ خرافات ہیں۔ اور جب بھی کسی کا نام لو، کچھ بھی کام کرنے کا نام لو، تو آپ کہو انشاءاللہ کل کر دیں گے، انشاءاللہ پرسوں کر دیں گے، اللہ نے اگر چاہا زندگی رہی تو انشاءاللہ کل یا پرسوں ہو جائے گا۔ لیکن ایسی بنا خدا چھوڑی بات کبھی نہ کیجیے جو اللہ اور اس کا رسول کو ناگوار گزرے، اور وہ خدا چھوڑی بات ہو جائے گی جو کہ اللہ کی شان میں گستاخی اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ ہم ایسی باتوں سے پرہیز کریں اور گریز کریں ان باتوں سے جسے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اور ہم چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی دیکھتے ہیں نا، آپ ایک اندازہ لگائیے کہ جب پیالے میں ایک ایک بوند گرتی جاتی ہے نا پانی کی، تو پیالہ وہ لبریز ہو جاتا ہے، ابھی پیالہ چھلکنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی نظر انداز کرتے ہیں، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آنے والے وقت میں بڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ پیالہ ہماری زندگی سے یعنی کہ بھر جاتا ہے، اور ہمارے گناہوں کا پیالہ اتنے بھر جاتا ہے، اور ہم توبہ بھی نہیں کر پاتے، رات اور دن کمانے میں، گھومنے میں، پھرنے میں، عیش و عشرت میں، فضول گوئی میں گزر جاتا ہے، اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا، مستی کے طور پر اپنی زندگی گزارتی، اور ہمیں بالکل احساس نہیں ہوتا کہ کوئی اس میں سے کوئی اللہ کی نافرمانی کا سبب تو نہیں ہے۔ اور دوسری چیزوں کا خاص طور سے یاد رکھیے کہ ہماری رسموں کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، جو غیر مسلم یا یہودیانہ یا نصرانی جیسی ہم، یا مشرک و کافر جیسی ہم جو ہے کچھ رسم ادا ایسی کر رہے ہیں جو ان سے ملتی جلتی ہیں، یا جو وہ ادا کرتے ہیں وہی ہم رسم ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایسی رسموں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور وہی کام ہمیں کریں جس سے اللہ کا رسول راضی ہو، جس سے قرآن و حدیث نے ہمیں اجازت دی ہو۔ اب بعد ازاں فرمایا ہے کہ امام یحییٰ از ندبی قدس سرہ رحمۃ اللہ علیہ کے روزے میں واستو میں نے لکھا دیکھا ہے کہ مولانا حسام الدین محمد بخاری سے، جو میرے استاد تھے، کہ سنا ہے کہ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ نماز فریضہ میں اس قدر تاخیر کی جائے کہ وقت گزر جائے اور پھر نماز اکٹھی ہو جائیں گی۔ اللہ توبہ، اللہ استغفر اللہ۔ تو اگر کہیں مجبوری ہے، کوئی مسائل ایسے پھنسے ہیں جو نماز نہ پڑھ سکتا، وہ تو الگ ہے، لیکن اپنی فضول گوئی سے بچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پناہ میں آ جاؤ، اس اللہ کی پناہ میں جو سب کا شہنشاہ، اس رسول کی بارگاہ میں اس کی پناہ میں آ جاؤ جو سب کا رسولوں کے رسول، تاجداروں کے تاجدار ہیں، جو ہماری سفارش کرائیں گے۔ یعنی تو آپ نے فرمایا کہ اپنی فرضوں کو جلدی ادا کی جاؤ اور وقت پر ادا کرو، اور اس وقت تاخیر نہ کرو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تاخیر کر دیتے ہیں، پتہ چلا نماز کا وقت گزر گیا، نماز پڑھنے جا رہے تھے، شیطان نے گھیرا، کسی کے ساتھ گفتگو میں لگے اور نماز کا وقت گزر گیا، پتہ کیا چلا کہ چلو ابھی کھٹی عصر میں وقت ختم ہوگا، اب چلو مغرب پڑھ لیں گے۔ مغرب میں بھی اپنی ایسی تاخیر کرنا شروع کر دی، تاخیر کرتے 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 عشاء کا وقت آ گیا، باتیں میں چلتے چلتے اور باتیں ختم نہیں ہو رہی ہے، کل ملا کے رزلٹ یہ نکلا کہ وہ مغرب بھی ختم ہو گئی، تو وہ نمازیں کئی اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نمازیں ایسی ہیں کہ وہ آپ فرماتی ہیں کہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ نمازوں میں اکٹھی کی ادا کی جائے۔ نمازیں کوشش یہ کرو کہ نمازیں وقت پہ ہی ادا کرو، اور ہر نماز الگ الگ وقت میں ادا کرو۔ اکٹھی نمازیں آپ کے ہو تو جائیں گی، لیکن گناہ ہے، اس میں ثواب بھی کم ہے۔ بہرحال اپنی زندگی، خیالات کی زندگی سے نکلو، اور تمام خرافات کی زندگی سے بھی نکل کے باہر آ جائیے، اور ایسی زندگی میں داخل ہو جائیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے جسے ہمیں قیام کرنے کے لیے بولا، جسے بتانے کے لیے، جس کو حدیث اور قرآن نے ہمیں بتایا ہے، ہم اسی راستے پہ چلیں، اور ہم ایسے دوستوں کے پاس بھی نہ بیٹھیں جو ہماری نمازوں کا وقت گزر جائے، ہماری نمازیں گزار دے۔ ایسے دوستوں کے پاس بیٹھیں جو ہمارے دوست نمازوں کو یاد دلائیں، اچھے کاموں کو یاد دلائیں،
قرآن کو یاد دلائے، تسبیح ذکر اذکار کا یاد دلائے، جو روزہ نماز زکوٰۃ خیرات ساری عبادت سے ریاضت سے تلاوت سے سب چیز سے دور ہو، ایسے دوستوں کو منقطع کر دو، ملنا جلنا بیٹھنا بات کرنا بند کر دو، اور ایسے لوگوں کو دوست بناؤ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مانتے ہوں، وہ مانتے ہوں کہ بے شک وہ اللہ کے رسول ہے، ان کی سنتوں کو ادا کرتے ہوں، اور ایسے لوگ مانتے ہوں کہ بے شک اللہ ہے اور اس کی عبادت کی جائے، اور جو وہ کہتا بے شک وہ سچ کہتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جو قرآن اور حدیث سکھائیں، بزرگان دین کی باتیں بتائیں، اور آپ کو حدیثیں سکھائیں، قرآن سکھائیں، عبادت کرنے کا طریقہ سکھائیں، اور ایسے لوگ جو اللہ کی آپ کو یاد دلائیں، اللہ کے رسول کی یاد دلائیں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو انشاءاللہ تعالی، تب آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں کے پاس قطعی مت بیٹھو جو انسان اللہ اور رسول سے دور کیا جاتا ہوں، اور وہ نماز کے وقت بھی گزار دیتے ہوں، اور نماز نہ خود پڑھتے ہوں نہ تمہیں پڑھنے دیتے ہوں، اور باتوں میں وقت گزار دیتے ہوں۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہن اور بھائیوں، بہت قیمتی وقت ہے۔ اس وقت کو ہم خالی نہ گزار کر کے بس اور بس اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں گزاریں انشاءاللہ تعالی، اور ہم ایسے لوگوں کو دوست بنائیں جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے ملائیں۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو ترک کر دو، اور جو لوگ ایسے ہوں تو انہیں بھی صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کرو۔ مزید ایسی ہمیں نئی نئی ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ فالو اور شیئر کرو انشاءاللہ تعالی، لائک اور سبسکرائب بھی کرو انشاءاللہ تعالی۔ ہم پھر نئی مزید ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔